ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر کیا ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اے میرے مولا، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ یہاں جو بتوں کی طرف گمراہی کی نسبت کی ہے یہ مجازن کی ہے، حالانکہ بت گمراہ نہیں کرتے، بت تو بے جان چیز ہیں، وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بے جان چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف جو گمراہی کی نسبت کی کہ اے مولا یہ بت بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ نسبت مجازن کی ہے کہ ان بتوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، ان بتوں کی وجہ سے تجھے بھول گئے، ان بتوں کی وجہ سے تیری سچی ربوبیت کا لوگ انکار کر بیٹھے۔ اے مولا فمن تبعنی فانہ منی، مولا جو میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا، جو جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، وہ مجھ سے ہوگا، اس کا تعلق مجھ سے ہوگا، اس کی نسبت مجھ سے ہوگی۔ آگے کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی۔ اب دونوں جملے پھر سنیں ایک بار، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں نا، لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس نے تیری نافرمانی کی، حالانکہ جب کوئی شخص پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب کوئی پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے تو پیغمبر کی اطاعت بولیے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جب کوئی پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے تو پیغمبر کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یہاں بارگاہ ربوبیت کے آداب کا اتنا پاس رکھا، نافرمانی کی نسبت بھی، یعنی نافرمانی کرنے والوں کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی۔ یہ نہیں کہا جس نے تیری نافرمانی کی، یہ نہیں کہا، اللہ کی بارگاہ کے ادب کا بولیے کیا رکھا، پاس رکھا، لحاظ رکھا، دھیان رکھا کہ کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جو اللہ کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہو، کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جائے۔ پھر عرض کیا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ نہیں کہا اسے بخش دے، بھئی توجہ ہے نا آپ کی، یہ نہیں کہا کہ اسے کیا کہا، تو بخشنے والا ہے، مولا تو سراپا بخشنے والا ہے، تو ہے ہی بخشنے والا، بخشش تو ملتی ہی تجھ سے ہے۔ یہ کہا نہیں کہ بخش دے، یہ کہا نہیں کہ رحم کر، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو ہے ہی بخشنے والا، بخشنا تو تیرا کام ہے، تو نہیں بخشے گا تو اور کون بخشے گا؟ بھائی کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ تو بخشنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ یہاں نافرمانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اگر یہاں نافرمانی سے مراد ہو کفر، کیا ہو بولیے، نافرمانی سے مراد کیا ہو، کفر، کہ باری تعالیٰ جنہوں نے کفر کر دیا، جنہوں نے انکار کر دیا، تیری شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ان کے لیے دعا کے الفاظ پھر یہ نہیں بنیں گے کہ اے باری تعالیٰ انہیں بخش دے، نہیں، ان کے لیے الفاظ یہ بنیں گے اے مولا انہیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا عقیدہ کفر کی طرف چلا جائے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہو، اس کے لیے ہم بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ جس کا کفر ہم پر ظاہر ہو چکا ہو اس کے لیے ہم بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ مولا اسے ہدایت عطا فرما، زندہ ہو تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں مولا اس کو کیا کر دے، ہدایت عطا فرما۔ مر چکا ہو تو اب تو ہدایت کی دعا بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو گیا ہی مر ہے۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ زندہ ہو، کافر ہو زندہ ہو، مشرک ہو زندہ ہو، تو اس کے لیے دعا کریں گے اے باری تعالیٰ اسے کیا کر، ہدایت عطا فرما، اسے سیدھے راستے پر لا، اسے مسلمان بنا، اسے اسلام کا راستہ عطا فرما، اسے دین حق پر آنے کی ہدایت نصیب فرما، یہ دعا کر سکتے ہیں۔
لیکن کافر کے لیے ہم بخشش کی دعا تو نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہے باری تعالیٰ کافر کو بخش دے۔ اور نماز جنازہ کا یاد رکھیے گا مسئلہ، نماز جنازہ بھی بخشش کی دعا ہوتی ہے۔ بولیے نماز جنازہ بخشش کی۔ آپ دیکھیں نا، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی، دوسری کے بعد درود شریف پڑھا، تیسری کے بعد دعا کی، تو یہ دعا کی نماز جنازہ جو ہے یہ بخشش کی دعا ہے۔ اب جب میت ہی کافر ہو تو اس کی نماز جنازہ بولو نہیں پڑھی جا سکتی۔ میت کیا ہو؟ بولیے کافر ہو۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پڑھانے والا کافر ہو۔ کون؟ اگر پڑھانے والے کا عقیدہ خراب ہو، پڑھانے والا کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے ادا کر چکا ہو جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہو، تو لہٰذا اس کے پیچھے بھی نماز ادا۔ جب آپ نے کہہ دیا پیچھے اس امام کے، تو پھر آپ بھی گئے دائرہ اسلام سے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیدھا مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا۔ میں نے آپ کو اصول سمجھا دیا ہے، میت بھی اور جنازہ پڑھانے والا بھی، دونوں کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں صحیح العقیدہ ہیں تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن جب میت اور نماز جنازہ پڑھانے والا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں صحیح العقیدہ نہیں ہوں گے تو ہم اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ بخشش کی دعا کرنی ہے جی نماز جنازہ میں۔ بولیے ذرا کیا کرنی ہے؟ تو بخشش کی دعا ہم کس کے لیے کریں گے؟ مسلمان کے لیے۔ اور کس کے پیچھے کھڑے ہو کر کریں گے؟ مسلمان کے پیچھے کھڑے ہو کر کریں گے۔ بات یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ بھی ہے، ہمارے ہاں چونکہ وہ کیا کہتے ہیں، بھولا پن ہے نا بڑا، ہیں جی، دین کے معاملے میں ہم بڑے بھولے بن جاتے ہیں۔ تو دین کا جب معاملہ آتا ہے، او یار ٹھیک ہے نماز جنازہ پڑھنی ہے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سان وچلیاں گلاں دا کوئی نہیں پتا، اتنے آ کے وچلیاں گلاں دا کوئی نہیں پتا، تے اونج سارا پتہ ہے۔ اے کپڑا بھی لینا ہوئے نا، کپڑا بھی تے انج کر کے ان ٹول دے بھی ہیں، چیک بھی کر دے ہیں، کچھ کڈے گا دیہڑے کہ نہیں کڈے گا۔ وہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب ہم دنیا کے ہر معاملے میں سمجھ اور عقل سے کام لیتے ہیں تو بولو دین کے معاملے میں بھی عقل اور سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ رب نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ وہ سمجھ کیوں دی ہے کہ اس عقل کو استعمال کرو، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی، ہر قسم کے معاملے میں عقل کو، سمجھ کو، شعور کو، فہم کو، فراست کو، بصیرت کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلو۔ اب میں نے عرض کر دیا کہ اگر یہاں آسانی سے مراد، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، تو بخشنے والا ہے اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں عصیان سے مراد اگر کفر ہوگا تو دعا یہ ہوگی مولا کیا کر دے، اسے ہدایت عطا فرما دے، اور اگر عصیان سے مراد یہاں گناہ ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا باری تعالیٰ اسے بخش دے۔ گناہگار کے لیے دعا کریں گے بخش دے، کافر کے لیے دعا کریں گے مولا اسے ہدایت عطا فرما دے۔